السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے جب اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا بکثرت اس میں داخل ہونا دیکھا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک حبشہ میں مہاجرین کے ساتھ امن و احسان کا کیسا سلوک کیا گیا اور ان کا وفد کس طرح ناکام ہو کر پلٹ آیا، تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی عداوت مزید شدت اختیار کر گئی۔ چنانچہ وہ انتقام کی ظالمانہ کارروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر انہیں پے در پہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو شاید وہ اس قدم کے لیے ابھی تیار نہ ہوتے جس نے انہیں اس منصوبہ بندی پر غور کرنے اور اس شر انگیز کام کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ کیا تھا۔ اب یہ کیا کام تھا؟ چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور اس مضمون کا ایک عہد نامہ تحریر کیا کہ وہ ان سے نہ رشتہ لیں گے نہ رشتہ دیں گے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے اور نہ ان سے کچھ خریدیں گے۔ انہوں نے اس کو ایک صحیفے میں لکھ دیا اور اس پر پختہ عہد کیا، ڈیل پکی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تاکید کے لیے اس صحیفے کو کعبہ میں لٹکا دیا۔ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر نے لکھا تھا۔ قریش مکہ نے جب یہ ظالمانہ اور سفاکانہ کام سر انجام دیا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ اپنے بچوں اور عورتوں سمیت شعب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جو مکہ کے قریب ہے، اور پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے، جو تنگ میدان ہوتا ہے، اسے گھاٹی کہتے ہیں۔ مگر سرکش ابو لہب اس میں شامل نہیں ہوا کیونکہ جرم کے اس کام میں اس نے قریش کی مدد کی تھا تو وہ بھی انہی کے خاندان میں سے، لیکن وہ اس میں نہیں تھا کیونکہ جرم میں وہ بھی پورا شامل تھا۔ یہ بعثت نبوی کا 7واں سال تھا، یعنی کہ رسالت بھیجے جانے کا 7واں سال تھا۔ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کا محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران انہیں جس بے سر و سامانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے اور بھوک ان کے بچوں کے چیخنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ نہ جب ان سے کوئی چیز لی جا رہی تھی، نہ انہیں کوئی چیز بیچی جا رہی تھی، اور ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی نہ تھا، اور ان کے بچے جو ہے وہ بھوک سے چیخ کر ان کی آوازیں دور دور تک جاتی تھیں، اور ایسی حالت میں وہ 3 سال تک رہے۔ 3 سال کا محاصرہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔